بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی زندگی میں کسی کے غلام مت بنو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آزاد پیدا کیا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور جو اللہ کی معصیت کرے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور فرما برداری کرتے ہیں۔ بے شک تیری عمر تیری سعادت کو مہر ہے، بشرطیکہ کا تو اس کو اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرے۔ بے شک نفس کی اطاعت اور اس کی خواہشوں کی پیروی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے اور ہر طرح کی گمراہی کا پیش خیمہ ہے۔ بے شک نقصان اٹھانے والا وہ شخص ہے جس نے عمر کو برباد کیا، اور بلا شبہ قابل رشک وہ شخص ہے جس نے اپنی عمر کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کیا۔ بے شک جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجلائے اور اس کی نافرمانیوں سے بچنے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، بارگاہ رب العزت میں نیک بندوں اور شہیدوں کا رتبہ پاتے ہیں۔ جو شخص اپنے نفس کی اطاعت کرتا ہے وہ اسے ہلاک کر دیتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ اور جو شخص اپنے غضب اور غصے کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت جلد نقصان تک پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص اس بات کی خواہش کرتا ہو کہ وہ بغیر دولت کے دولت مند، بغیر حکومت و مہارت کے صاحب عزت اور بغیر کنبے کے صاحب جماعت ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی حالت سے نکل کر اس کی اطاعت میں آ جائے، تو یہ سب چیزیں اس کو میسر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات کا آسان ذریعہ ہے، اور اس کے لیے دوستی رکھنا بہت نزدیکی رشتہ ہے۔ صاحب عزت وہ شخص ہے جو اطاعت الہی کے زیور سے آراستہ ہو۔ طاعت الہی میں فکر کرنا اس کی بجاوری کا باعث، اور گناہ کی سوچ کرنا اس میں مبتلا ہونے کا باعث ہے۔ عورتوں کی اطاعت احمقوں کی خصلت اور بزرگی کو عیب لگانا ہے۔ طول عمل کی اطاعت سے اعمال صالحہ کا فساد اور نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت و ارشاد کے مطابق بجلاؤ، اور جب عمل کرو تو اخلاص برتو۔ خوشی ہے اس شخص کے لیے جسے طاعت الہی کی توفیق نصیب ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی آخرت کے کام کو سنبھال رکھے۔ اپنے اماموں اور پیشواؤں کی اطاعت کو لازم پکڑو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے گواہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے سفارشی ہوں گے۔ جائز کاموں میں عورتوں کی اطاعت نہ کرو، ورنہ برے کاموں کا لالچ کریں گی۔ غفلت اور سخت دلی کے کام سے پرہیز کریے، اور اطاعت الہی میں مددگاروں کی کمی سے بچائے رہیے۔ مومن کو خوشی پروردگار کی اطاعت اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے، اور اپنے گناہ اور معصیت سے اسے رنج و غم لاحق ہوتا ہے۔ سب سے برا وہ شخص ہے جو پروردگار کی اطاعت میں لوگوں سے ڈرے اور ان کی پیروی میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہ کرے۔ طاعت الہی اپنے ادائب و شرائط کے ساتھ اچھی طرح کیجیے کہ یہ انسان کو بڑے بڑے بلند درجات اور نہایت رفیع الشان مقامات میں پہنچاتی ہے۔ اس بات سے بچی رہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غیر حاضر اور نافرمانی میں حاضر ہوں۔ اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ناخوش ہوگا۔ شہوت کو اطاعت دین کو بگاڑتی ہے، اور حرص کی اطاعت صادق یقین کو برباد کر دیتی ہے۔ ہدایت کی اطاعت نجات بخشتی اور ہوائے نفس کی اطاعت ہلاک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس کے لیے پوری ہمت لگائے اور اس کے واسطے جان توڑ کوشش کرے۔ اطاعت سے ثواب ملتا ہے اور نافرمانی سے عذاب ہوتا ہے۔ اطاعت تنگ دست کی عزت اور سچائی مالدار کا خزانہ ہے۔ غضب کا سبب اطاعت اور تقزیہ اخلاص کا سبب حسن ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے بندوں کے حکم کو دل و جان سے تسلیم کریں کہ تسلیم احکام کی بدولت تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا اچھا وسیلہ اطاعت اور مومن کی اچھی صفت قناعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس اطاعت کو لازمی پکڑیے جس کی نسبت تیری لا علمی کا عذر قابل پذیرائی نہیں، اور ان کاموں کی حفاظت کو لازمی پکڑیے جن کے برباد اور ضائع کرنے کے متعلق تیرا کوئی بہانہ قابل شنوائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جلد سے جلد مشغول ہو جاتا کہ سعادت دارین حاصل ہو، اور نیک کاموں میں جلدی کرتا کہ دو جہان کو خیر و برکت ہاتھ آئے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو بجلانا بزرگی اور شرافت نفس کی دلیل ہے۔ زیور قناعت سے آراستہ ہونا کرم اخلاق کی نشانی ہے۔ انبیاء کی ہدایت کو قبول کرو
اور ان کے لائے ہوئے احکام دل و جان سے مان لو اور ان کی تابع داری میں چلو کہ ان کی شفاعت سے حصہ نصیب ہو۔ عطایت سے جنت مقتین کے نزدیک ہوتی ہے اور معصیت سے دوزخ گمراہوں کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ جس شخص کی عطایت نہ ہو اس کی کوئی رائے نہیں اور مکار دین کی کوئی بنا نہیں۔ عطایت کے سوا کوئی عزت نہیں اور کنایت کے سوا کوئی دولت نہیں۔ جب تو اپنا قوت بزور دکھلاتا ہے تو اس کو عطایت الہی میں دکھلا، اور جب تو ضعیف و کمزور بننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے کمزور رہ۔ خوشی ہے اس آنکھ کے لیے جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنی نیند کو چھوڑا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اس کی بارگاہ میں مقبول و پسندیدہ بندہ ہو جاتا ہے۔ ظلم کی اطاعت ہلاکت اور اس کی نافرمانی قوت حکمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت راست روی کی کنجی اور فساد و خرابی کے لیے درستی ہے۔ برائیوں کے اسباب کی اطاعت انجام کار کو بگاڑتی ہے اور غور و فکر سے انجام کار کو ہر کوئی سراہتا ہے، اور جو غلطی ہو اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات کے لیے نہایت اعلیٰ ستون اور اس کے واسطے بہت قومی اور مضبوط سامان ہے۔ میں قیامت کے دن تمہارا شاہد ہوں گا اور بارگاہ الہی میں تمہارے ساتھ خصومت کروں گا۔ میں تمہیں پروردگار کی طاعت کی طرف بلاتا ہوں، دین کے فرائض سے آگاہ کرتا ہوں اور وہ کام بتلاتا ہوں جو تمہاری نجات کا موجب ہیں۔ اے مومن، اپنی جان کو اس آگ سے بچا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اس کی تدبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سستی نہ کر، بلکہ نہایت شوق سے اس کو بجلا اور اس کی نافرمانیوں سے باز رہ اور اس کی رضامندی کی تلاش کر۔ نفس کی ہلاکت شہوت کو غضب کی اطاعت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اس سے ڈرتا رہ اور اس کے ڈر کے ساتھ اس کی اطاعت بجلا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد بنایا ہے تو لوگوں کی غلامی اختیار نہ کیجیے، اور اس کی خیر اور بھلائی میں کوئی خوبی نہیں۔ جو برائی کے سوا حاصل نہ ہو اس خوشحال میں کچھ برکت نہیں جو تنگی کے بغیر میسر نہ ہو۔ جس نے اپنے رب کی اطاعت اختیار کی اور اپنے گناہوں سے ڈرا اور سیدھی راہ پر آ گیا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اپنا طریقہ ٹھہراتا ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت حاصل کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اطاعت الہی میں اپنے نفس کے ساتھ اس طرح لڑائی کر جس طرح دشمن اپنے دشمن سے لڑتا ہے، اور اس پر اس طرح غالب آ جس طرح ایک مخالف دوسرے مخالف پر غالب آتا ہے۔ عبادت کی غایت اطاعت اور میانہ روی کا ثمرہ قناعت ہے۔ چوری سے پرہیز، عفت ثابت رکھنے کی غرض سے لواطت چھوڑنے کو نسل بڑھانے کے واسطے، جھوٹ چھوڑنے کو سچائی کی بزرگی و فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، اور اطاعت کو امانت کی تعظیم کے لیے فرض اور مقرر فرمایا ہے۔ طاعت الہی میں منافع کے خزانے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں حصول کامیابی کے سامان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑیے کیونکہ اس کی طاعت سب چیزوں سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ طاعت کا سر رضا بقضا اور دین کا سر مخالف ہوا ہے۔ جس کام میں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے گویا اس میں کوئی شخص ناخوش ہے تو اس کی ذرا پرواہ نہ کرنا، اور اس کے کرنے کی نسبت اس کے پاس عذر بیان نہ کر، بلکہ یہ کام تیری بزرگی اور فضیلت کے لیے کافی ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو محلوق میں سے ہوا کوئی شخص اس پر ناخوش ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر باندھ لیتا ہے تو اسے کسی تجارت کے منافع فوائد حاصل ہو جاتے ہیں۔ دوام طاعت، فعال حیرات اور بزرگی والے صفات میں آگے بڑھنا مکرمات سے ہے۔ خوبیوں کا حاصل کرنا دوام اطاعت پر منحصر اور سعادت کا پانا اور نیک کاموں میں جلد کرنے پر موقوف ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اس کو نہایت زبردست مدد ملتی ہے، اور جو شخص قناعت کو لازم پکڑتا ہے اس کا فقر و فاقہ اور محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ بلا شبہ اگر تم نے اپنے نفس کی اطاعت کی تو وہ تم کو نہایت بری جگہ کی طرف کھینچے گا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو رات کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو شخص اس کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ اسے برگزیدہ فرما لیتا ہے۔ عقل مند کی اطاعت کر کے مطلب براری ہو، اور جاہل کی بات بھول کر بھی نہ مان کہ اسی میں تیری سلامتی ہے۔
علم کی اطاعت اور جہالت کی نافرمانیوں کر کے دونوں جہاں کی کامیابی اسی میں ہے۔ جس شخص کا انتظام اور سیاست ٹھیک ہو، اس کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ تمام رویے زمین پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس شخص سے جو اس کے حکم کا مطیع رہے، کوئی شخص زیادہ معصوم محترم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے دلوں کے ساتھ لڑائی اور مقابلہ کرو، کیونکہ یہ بہت جلد حملہ کرنے لگتے ہیں۔ طاعت ایک سود مند تجارت اور یاد الہی نور و ہدایت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ نہایت بلند درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ طاعت نہایت مضبوط قلعہ، علم ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ اخلاص اعلیٰ درجہ کی کامیابی اور نافرمانی بڑے درجہ کی عاجزی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی تکلیف نہیں اٹھاتا، اور جو اپنے عیب معلوم کر لیتا ہے وہ کسی عیب کو نہیں لگاتا۔ اس شخص کو طاعت لازم پکڑ جو تجھے دین کی بات بتلائیں، بے شک یہ شخص تجھے ہدایت کرتا اور تیری نجات کراتا ہے۔ طاعت الہی میں منافع کے خزانے اور دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے میں حصول کامیابی کے سامان ہیں۔ جزاک اللہ۔